حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علم و فضل میں کمال درجہ رکھتے تھے، حاضر دماغ اور فکر و نظر رکھنے والی شخصیت تھے۔ علمی معاملات میں کوئی بھی آپ سے جیت نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہندوستان کے مشہور ترین خلیفہ منصور کے دربار میں ایک طبیب آیا۔ اس کو اپنے علم و ہنر پر بڑا گھمنڈ تھا، اس لیے وہ دربار میں بیٹھ کر طب کے اسرار و رموز کو بڑے متکبرانہ انداز میں بیان کر رہا تھا۔ خلیفہ منصور اور اس کے درباری بڑی دلچسپی اور توجہ کے ساتھ اس کی گفتگو سننے میں مگن تھے کہ اتفاق سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں تشریف فرماتے اور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ جب اس نے اپنی گفتگو ختم کی تو امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، جناب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے کیا پوچھوں، میں تو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ طبیب نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر کچھ سنائیے تاکہ میں بھی تو سنوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، یعنی گرمی کا علاج سردی سے، سرد کا علاج خشک سے، خشک کا تر سے، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ یاد رکھ کہ معدہ تمام امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام بیماریوں کی دوا۔ انسان جس چیز کی عادت اختیار کر لیتا ہے اس کے مزاج کے موافق اور اس کی صحت کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ کہنے لگا، بلا شبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہی اصل طب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ جو باتیں میں نے کی ہیں طبی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد کی ہیں، بلکہ یہ علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا ہوئے ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں زیادہ علم ہے یا نہیں؟ طبیب کہنے لگا، مجھے زیادہ علم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا متکبرانہ انداز دیکھا تو پوچھا، میں تم سے چند سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو۔ فرمایا، آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں کیوں ہوتا ہے؟ سر پر بال کیوں ہوتے ہیں؟ پیشانی پہ کیوں نہیں ہوتے؟ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ منہ پر دو ہونٹ کیوں ہیں اور کس لیے بنائے گئے ہیں؟ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے اور عورتوں کی داڑھی کیوں نہیں ہوتی؟ طبیب آپ کے سوالات سن کر ہکا بکا رہ گیا اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے بولا، میں ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، میں نہیں جانتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے فضل و کرم سے میں ان تمام باتوں کا جواب جانتا ہوں۔ طبیب نے جستجو کرتے ہوئے کہا کہ بیان فرمائیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر آنسوؤں اور رطوبتوں کا مقام سر میں نہ ہوتا تو خشکی کے سبب سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سر پر بال اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی جڑوں سے تیل وغیرہ دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے دماغی فاسد مادے باہر نکلتے رہیں تاکہ دماغ شدید گرمی یا شدید سردی سے محفوظ رہے۔ پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہوتے کہ اس جگہ سے آنکھوں میں نور پہنچتا ہے۔ پیشانی پر شکنیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جو پسینہ سر سے پیشانی پر گرے وہ آنکھوں میں اندر نہ جا سکے، آنکھوں کے اندر نہ جا سکے۔ جب پسینہ شکنوں میں جمع ہو جائے تو انسان اسے پونچھ کے صاف کر لے۔ جیسے زمین پر پانی جاری ہوتا ہے تو گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ ناک آنکھوں کے درمیان اس لیے ہے کہ متناسب لگے، اور ناک کا سوراخ اس لیے بنایا گیا نیچے کی طرف کہ دماغی رطوبتیں آسانی سے باہر نکل سکے۔ اگر ناک کا سوراخ اوپر کی طرف ہوتا تو یہ بات ممکن
منہ پر ہونٹ اس لیے لگائے گئے کہ منہ میں جو رطوبتیں دماغ سے آئیں وہ رکی رہیں اور کھانا بھی انسان کے اختیار میں رہے، جب چاہے پھینکے اور جب چاہے نگل جائے۔ مردوں کی داڑھی اس لیے ہوتی ہے کہ مرد اور عورت میں تمیز ہو سکے۔ اس کے علاوہ عورتوں کی داڑھی اس لیے نہیں ہوتی کہ چہرہ صاف ہو اور اس کی جانب کشش پیدا ہو، اس طرح میاں اور بیوی کے درمیان محبت بڑھے۔ مرد اور عورت کی محبت کشش سے ہی ہوتی ہے، اس لیے اگر عورتوں کے منہ پر داڑھی ہوتی، ایک تو ان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا اور دوسرے کشش پیدا نہ ہوتی، اس کشش سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر طبیب حیران رہ گیا اور کہنے لگا، یہ علم آپ نے کس سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا، میرے دادا جان سے سیکھا ہے۔ انہوں نے حضور نبی کریم